کل صرف 2 امام بارگاہوں کے لاؤڈ خراب تھے تو پہلے ہی دن ہمارا گلا بیٹھ گیا. تو یہ بھی حکمت اور عقل ہے، کیونکہ خطیب کو مجمع کے ساتھ اگر کوئی چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ لاؤڈ ہے. جس طرح اللہ سے بندے کو کنیکٹ امام کرتا ہے، تو لاؤڈ خراب ہو تو خطیب کی آواز مجمع تک نہیں جاتی، اور امام خراب چنا جائے تو امت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہ جو واسطے ہوتے ہیں ان کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. IRC کا اشرے میں نے یہ عرض کیا کہ آج شیعہ کنفیوز نہیں ہیں. کس چیز میں کنفیوز نہیں ہیں؟ محبت اور نفرت میں کنفیوز نہیں ہیں. شیعہ کو پتا ہے کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی. لیکن وہاں پہ آپ جاؤ گے ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ جہاں پہ قاتل سے بھی محبت کرنی ہے، مقتول سے بھی محبت کرنی ہے، مظلوم کے لیے بھی نعرہ مارنا ہے اور ظالم کے لیے بھی نعرہ مارنا ہے. یہی نعمت امام حسین ہے کہ کم از کم اہل بیت نے خط کو واضح کر دیا. کم از کم یہ کنفیوژن ختم ہو گیا کہ بھائی میں نے اگر انتخاب کرنا ہے تو معیار کیا ہونا چاہیے. آپ کہیں پہ جاب کرنے جاتے ہو، فوج میں بھرتی ہونی ہو، پولیس میں بھرتی ہونی ہو، تو وہاں پہ ایک معیار بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈگری ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی، فٹنس کی یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا انتخاب ہو سکتا ہے. یہ میں مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا. کہ معیار یہ ہوگا تو آپ کا انتخاب کیا جائے گا. اسی طرح معیار محبت کیا ہے کہ یا رسول اللہ کس سے محبت کروں، یا رسول اللہ کس سے نفرت کروں. اب 2 ہی معیار ہیں. یا بولا جائے کہ محبت اس سے کی جائے گی جو اصحاب سے محبت کرے، یا بولا جائے گا محبت اس سے کی جائے گی جو اہل بیت سے محبت کرے. اب دونوں معیاروں کو اگر پریکٹیکل لے کر آپ آگے چلیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. کہ یہ تہمت لگائی جائے کہ مثلا شیعہ توہین اصحاب کرتے ہیں. میں نے کہا چلیے آپ کو ایک ریسرچ ورک دے دیتے ہیں، جا کے تھیسس لکھ لیجئے پریکٹیکل دنیا میں، اور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس نے توہین صحابی کی تھی. سب سے پہلے کس نے صحابی کو قتل کیا تھا. سب سے پہلے کس نے صحابی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی. سب سے پہلے کس نے صحابی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی تھی. سب سے پہلے کس نے رسول کے صحابی کو نبی کے شہر سے باہر نکالا تھا. تو اب معیار کیا بنے گا؟ اگر معیار محبت اصحاب بنا تو سوال یہ ہے کہ اب اگر 2 اصحاب آپس میں لڑ پڑیں تو میں کس سے محبت کروں؟ انسان کنفیوز ہو جائے گا. لیکن اگر معیار محبت علی بنا، معیار محبت حسنین بنا، تو یہ معیار بڑا ایزی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کوئی معصوم آپس میں لڑتا ہوا نظر نہیں آتا. کہیں پہ نہیں دکھا سکتے کہ حسن کی امام حسین سے لڑائی ہوئی ہو. کہیں پہ نہیں دکھا سکتے امام زین العابدین کے لیے اعوذ باللہ امام حسین کے ساتھ اختلاف ہوا ہو. کا قاما و کا ادا، اگر کھڑا رہے تو بھی امام ہے، اگر بیٹھ جائے تو بھی امام ہے. جب امام حسن نے صلح کی تو کئی لوگ گئے امام حسین کے پاس کہ آپ کے بھائی نے صلح کی ہے، آپ تلوار اٹھائیے، ہم آپ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، حسن جس طرح تیرا امام ہے اسی طرح سے حسین کا امام ہے. کہیں پہ اختلاف نہیں ملتا. لیکن جمل میں آؤ، علی اور زبیر کا آمنا سامنا، علی اور طلحہ کا آمنا سامنا. صفین میں آؤ، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. نہروان میں آؤ تو یہاں بھی ہو وہاں بھی وہ ہیں. تو اختلاف اصحاب میں تو ملتا ہے لیکن اختلاف اہل بیت میں نہیں ملتا. تو لہٰذا ایزی طریقہ یہ بنا کہ میں معیار محبت اسے بناؤں جہاں مجھے اختلاف نظر نہیں آتا، اور جس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو محبت محمد اور آل محمد چاہیے. ارے دوسری دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. غدیر خم میں ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. چاہے مسلمانوں کی تفسیر کو مان لیا جائے کہ من کنت مولا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں محمد سے جو محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، مجھ محمد کو جو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. تو کم از کم حق و باطل کا معیار بناؤ تو علی کی دوستی کو بناؤ. جو علی کا دوست ہے وہ حق ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ باطل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد. تو یہ مجلس حسین دوستی اہل بیت کا پیغام ہے.
ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دوست ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، لیکن شاید کوئی کہے کہ یہ رونا بدعت، شاید کوئی کہے کہ یہ رونا شرک، یہ الگ موضوع ہے کسی اور مجلس کا، لیکن اشارہ صرف دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ربط بن رہا ہے۔ مکتب اہل بیت مکتب عقل و فطرت ہے۔ شاید کوئی کہے کہ اس مکتب میں اٹریکشن کیا ہے، یعنی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کہ شیعہ اگر 500 تھے تو اگلے سال آپ دیکھو گے 700 ہو جائیں گے، 800 ہو جائیں گے، کمی نہیں آتی، برکت ہوتی رہتی ہے۔ کسی گاؤں کا ریکارڈ اٹھا لیں، یا آج سوشل میڈیا پہ کئی ایسے جوان کچھ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، کچھ سپورٹ میں نام یا نہیں لوں گا ان کے لیے مسائل نہ کریٹ ہو جائیں، یعنی یہ بغاوتیں اگر کہیں پہ آپ کو نظر آتی ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں نظر نہیں آتی۔